السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباد اللہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن هذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو ونفور رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ ہر قسم کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود السلام ہو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سورۃ الملک کی کا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر دیکھ رہے ہیں، جس میں الحمدللہ ہم نے اب تک 20 آیتیں کی تفسیر سن چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم 21ویں آیت کی تفسیر دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے میں 19 آیت جو آیت نمبر 19 ہے اس سے ہی میں انشاءاللہ آج کے درس کا آغاز کرنا چاہوں گی، اور تمام اسٹوڈنٹ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ وہ تفسیر کے قرآن کو سامنے رکھیں اور سنیں، قرآن کو جو تفسیر کا جو کلاس ہے اس کو سنیں تو زیادہ انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ دیکھیے آیت نمبر 19 سے ہی اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری کمزوری بتا رہے ہیں کہ ہم کتنے کمزور ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، آیت نمبر 19 سے 22 تک بتا رہے ہیں کہ ہم کتنے کمزور ہیں اور اللہ تعالیٰ کتنی قدرت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی احساس ہمیں یہاں پر ان آیتوں میں دلا رہے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 19 میں فرمایا، آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بتاؤ آخر وہ کون سا لشکر ہے تمہارے پاس۔ آیت نمبر 20 سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی قدرت کا احساس دلا رہے ہیں، بتاؤ تمہارے پاس کون سا لشکر ہے جو اللہ کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ بول رہے کہ جب تمہارا حال برا ہو جائے گا یا تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے تو تمہارے پاس کون ہے اللہ کے علاوہ، اللہ کے مقابل یا اللہ کے علاوہ تمہاری مدد کرنے والا۔ ہماری یہاں پر کمزوری بتا رہے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بتا رہے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا پھر بتاؤ کون ہے جو تمہیں روزی دے اگر اللہ تعالیٰ روزی روک لے۔ دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ کتنی بڑی بات بتا رہے ہیں کہ جو روزی، جو رزق ہم کھا رہے ہیں، جو ہم کھانا کھا رہے ہیں، وہ چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ بول رہے، بتاؤ کون ہے تمہارے پاس، کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ روزی دے رہا ہے، اگر اسے اللہ تعالیٰ روک دے تو کون ہے تمہیں روزی دینے والا، کون ہے؟ دیکھیے اسی کے ساتھ یہ بھی چیز ہم مثال لے لیجئے، جو ہوا ہماری چل رہی ہے، جو ہوا ہم لے رہے ہیں، جیسے آکسیجن ہے، پانی جو پی رہے ہیں، یہ جو سورج کی شعاعیں ہیں، جو بھی ہماری ضروریات زندگی ہے، یہ تمام چیزیں ہمیں کون دے رہا ہے؟ سب چیزیں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ یہ تمام ضرورت کی ہماری چیزیں ایسی چیزیں ہیں، اگر یہ اللہ تعالیٰ ہم سے روک لے تو کون ہے ہمیں دینے والا؟ اگر اللہ تعالیٰ آکسیجن ہی روک رہے، اللہ تعالیٰ نے اب تک آکسیجن نہیں روکا، لیکن ہم نے دیکھا کرونا وائرس کے یہ مہاماری میں کہ اللہ تعالیٰ جب نے آکسیجن تو نہیں رکھا، لیکن انسان کے آکسیجن لینے میں تھوڑا سا اوپر نیچے ہو گیا تو انسان کی کیا حالت ہوگی؟ لینے کی کچھ قوت کمزور ہو گئی، انسان کی آکسیجن خود لینے کی قوت کمزور ہو گئی تو انسان کی کیا حالت ہوئی؟ تو اللہ بول رہے دیکھو کون ہے جو اگر روک لے، اللہ تعالیٰ روک لے تو کون ہے تمہیں پھر عطا کرنے والا، پھر کون دے سکتا ہے تمہیں؟ سوچنے کا مقام ہے۔ ہم سمجھتے ہیں انسانی معاشرہ ہے، انسانی سمجھ ہے، انسان کہتے ہیں کہ فلاں کی وجہ سے میری روزی رک گئی، فلاں جادو کی وجہ سے انہوں نے میرا بندش کر دی، میرا رزق کے دروازے بند ہو گئے، کاروبار بند ہو گیا، وہ نہیں یہ نہیں، ان کے اوپر ڈالتے۔ دیکھیے کوئی نہیں ہے ہماری روزی کو روکنے والے، کسی کی طاقت نہیں ہے۔ یہ توحید کی ایک بہترین عظیم یہاں پر آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہمیں روزی دے نہیں سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی ہم سے روزی چھین نہیں سکتا۔ یہ شیطانی ہتھ کنڈے ہیں ہمارے ذہنوں میں ڈال کر اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کے۔ اگر اللہ تعالیٰ روک لے تو کوئی نہیں دے سکتا۔ جو رزق
جو روزی کے دروازے بند ہو گئے ہیں تو یہ کس کی وجہ سے ہوئے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ اگر کسی کے کاروبار میں نقصان ہوا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا ہے۔ ہم کسی کو الزام نہ دیں بلکہ اپنا محاسبہ کریں کہ کیا میں نے ایسا عمل کیا ہے، یا پھر کیا مجھ سے ایسی کوتاہیاں ہو رہی ہے جس سے کیا اللہ مجھ سے ناراض ہے، کیا میں ایسا کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں عمل جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے روزی کے دروازے روک لیے۔ دیکھیے اللہ خالہ خود بول رہے کہ اگر وہ روک لے تو کون ہے تمہیں دینے والا۔ تو میری ریکویسٹ ہے تمام سے کہ روزی کا اگر مطالبہ کرنا ہے تو صرف اور صرف اللہ ہی سے کرنا ہے، کیونکہ وہی ایک ذات ہے جو روزی دینے والی ہے، اور وہی وہ ذات ہے جو روزی کو روکنے والی ہے۔ اللہ ہی دیتا ہے اور اللہ ہی چھینتا ہے، تو اللہ ہی سے ہمیں مانگنا چاہیے۔ لیکن یہ لوگ سرکشی اور نفرت میں چور ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ کیا ہے؟ سرکش ہیں، سمجھتے نہیں، ہڑ درمی کرتے ہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں۔ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھلا جو شخص اوندھا منہ چل رہا ہے، یہاں پر غور کرنے کی بات ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بھلا جو شخص اوندھا منہ چل رہا ہو وہ صحیح راہ پانے والا ہے، یا وہ جو سر اٹھا کر سیدھا ایک ہموار راستے پر چل رہا ہو۔ دو پرسنالٹیز کا، دو شخصیات کا اللہ تعالیٰ یہاں پر کمپیرزن بتا رہے ہیں کہ وہ انسان زیادہ بہتر ہے جو اوندھے منہ چل رہا ہو، یا پھر وہ جو سر اٹھا کر سیدھا اور ہموار راستے پر چل رہا ہو۔ دیکھنے کی بات ہے، سوچنے کا مقام ہے۔ دیکھیے سب سے پہلی چیز سمجھیے اوندھا منہ چلنے سے مراد کیا ہے۔ اوندھا منہ، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو ہم کو اللہ تعالیٰ نے سیدھا منہ عطا کیا ہے۔ لیکن اوندھا منہ کس کا ہے؟ جانوروں کا ہے۔ ان کا کیا ہے؟ منہ زمین کی طرف ہوتا ہے۔ ان کے آنکھ، ان کے کان، ان کا جو چہرہ کھانے کا منہ ہوتا ہے وہ کس کی طرف ہوتا ہے؟ زمین کی طرف ہوتا ہے، چاہے وہ حلال جانور ہو یا حرام جانور ہو، ان کا منہ کدھر ہوتا ہے؟ زمین کی طرف۔ جیسے کہ آپ دیکھو اونٹ ہے، گھوڑا ہے، اور کیا ہے اپن بول سکتے بکری، گائے، تمام کے آپ چہروں کو غور کیجئے کہ ان کے منہ کیا ہے؟ زمین کی طرف، اوندھے منہ کی طرف ہے۔ تو کیا ہے؟ اوندھا منہ چلنا کس کی کوالٹی ہے؟ ایک جانور کی کوالٹی ہے، جانور کی کوالٹی ہے۔ اور سیدھا چلنا کس کی ہے؟ انسان کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے کون ہے یہاں پر؟ انسان سے اللہ تعالیٰ ریلیٹ کر کر بول رہے کہ جو شخص اوندھا منہ چل رہا ہو وہ صحیح راہ پر ہے، یا پھر وہ جو سر اٹھا کر سیدھی راہ پر چل رہا ہو۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم دنیا میں قرآن و حدیث کے اور اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، سب چیزیں دیکھ کر اللہ پر ایمان لاتے ہیں یا اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں، یا پھر تمام چیزیں دیکھنا ہی ہم نہیں چاہتے بلکہ اپنے منہ کو جھکا لیے ہیں، سب چیزوں کو نظر انداز کر رہے ہیں اور چلے جا رہے ہیں۔ دنیا میں جانور کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، دنیا میں ہے لیکن انسان کے جیسا نہیں بلکہ جانور کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں۔ جیسے کہ میں ایک مثال دوں گی کہ اکثر لوگوں سے یہ بات سننے میں آتی ہے کہ ہمارے بڑے جو بولے وہی ہم کو کرنا ہے، ہمارے باپ دادا سے یہ چلتا ہوا آ رہا ہے تو ہم یہی عمل کریں گے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھ نہیں دی؟ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیتیں نہیں دی؟ سوچنے سمجھنے کے لیے دماغ، آنکھ اور ناک کان نہیں دیے؟ آنکھ کان نہیں دیے؟ یہی بات بول رہے کہ اوندھا منہ چلنا ایسا ہے کہ تمام چیزوں کو نظر انداز کرنا ہے، بس ایک ہی چیز پر ہمیں چلے جانا ہے۔ دیکھو جانوروں کو ایک لائن میں بھیجو آپ، وہی لائن میں وہ چلتے، وہ نہیں دیکھتے کہ سیدھا جانا ہے یا ہم صحیح راستے پہ جا رہے ہیں یا غلط راستے پہ جا رہے ہیں، بس ان کو ایک لائن بنا کر چھوڑو، وہ چلے جاتے ہیں۔ تو وہی بات یہاں پر ہے، ایک انسان کیا ہے؟ سمجھدار ہے تو وہ سر اٹھا کر چلتا ہے۔ یہی بات اللہ یہاں بتا رہے ہیں۔ وہ بہتر یا سر اٹھا کر چلنے والا بہتر؟ سر اٹھا کر چلنے والا بہتر، کیونکہ وہ جب سر اٹھا کر چلتا ہے تو غور و فکر کرتا ہے کہ وہ جو باپ دادا سے دین آ گیا اسی کو پکڑ کر نہیں چلتا، بلکہ دیکھتا، غور و فکر کرتا، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھتا، قرآن کی آیتوں کو دیکھتا، غور و فکر کرتا، اور جنت کی طلب میں صحیح چیز کو معلوم کرنے کی کوشش کرتا۔ تو اللہ بول رہے کون سے صحیح راستے پر ہے؟ کون؟ دیکھو یہاں پر بولے سویًا علی صراط مستقیم بول کر آیت میں بولے کہ سویًا یعنی ہموار، سیدھا راستہ۔
ایسا کھڑبڑا اوپر نیچے والا راستہ نہیں، بلکہ سیدھے راستے پر چلتا ہے، وہ صحیح، وہ بہتر ہے بول کر اللہ تعالیٰ بول رہے. یا وہ کون بہتر ہے، بھلا کون سا شخص بہتر ہے، جو اوندھا چل رہا ہو یا سیدھا چل رہا ہو؟ سیدھے راستے پر جو چل رہا ہو وہ بہتر ہے بول کر بولے. دیکھیے میں یہاں پر ایک چیز پر غور کرانا چاہتی ہوں، تمام لوگ قرآن کو سامنے رکھ کر دیکھیں گے تو صحیح سمجھ میں آئے گا. میں قرآن کی خوبصورتی یہاں پر بتانا چاہتی ہوں. دیکھیے اس آیت پر جو آیت نمبر 22 ہے، وہ آیت مستقیم پر اینڈ ہو رہی ہے، یعنی آخری ورڈ میم ہے، میم پر اس آیت کا اینڈ ہوتا ہے. لیکن آپ سورہ ملک کی پوری شروع کی آیت سے دیکھیے، تمام آیت کا اینڈ را سے ہو رہا. جیسے کہ قدیر، فرسٹ آیت میں دیکھیے شیئن قدیر، اور عزیز الغفور، اور کیا ہے هو الحسیر، فطور. دیکھیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں عذاب السعیر، اصحاب السعیر، ٹھیک ہے، اور وہی تفور، نذیر، اور کبیر، اب اجر کبیر، لطیف الخبیر. دیکھیے تمام چیزیں قرآن کا کیا ہے، فکیف کان نکیر، شیء بصیر، الا فی غرور، عتو و نفور. تمام آیتیں جو ہیں وہ کس سے اینڈ ہو رہی ہیں؟ را سے اینڈ ہو رہی ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ جو آیت نمبر 22 ہے مستقیم میم سے اینڈ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں، دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنی خوبصورت انداز میں قرآن مجید کو نازل کیے ہیں کہ کتنے رائمنگ ورڈز ہیں، پورے رائمنگ ورڈز میں قرآن ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اوپن چیلنج کیا کہ ہے کوئی لا سکتا ہے اس جیسی ایک آیت؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اوپن چیلنج کیا ہے کہ اتنے بہترین انداز میں صرف اللہ تعالیٰ ہی قرآن کو نازل کر سکتے ہیں، کوئی نہیں لا سکتا. کیونکہ اس وقت عرب کے ماحول میں بہت بہترین شاعر، بہت بڑے شاعر تھے، ان کو چیلنج کیا گیا کہ کوئی ہے رہتی دنیا تک قیامت تک کوئی اس طرح کی ایک آیت لا کر دکھائے، نہیں لا سکتے، کیونکہ اتنے بہترین انداز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے. یہاں مستقیم سے مجھے بتانا یہ ہے صراط مستقیم، یعنی سیدھا راستہ. سیدھے راستے سے مراد کیا ہے؟ سیدھا راستہ کس کا؟ اب سیدھے راستے پہ چلنا ہے نا، تو کس کا راستہ ہو؟ کسی کا ہو نا جسے ہم فالو کریں، کسی کا راستہ ہو جسے ہم فالو کریں. تو وہ سیدھا راستہ کس کا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. اب آگے کی آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی مخاطب ہے. دیکھیے آپ آگے کی آیت میں ہر آیت میں قل کا ورڈ استعمال ہوا ہے. قل کہتے ہیں، آگے کی آیت میں دیکھیے قل کا ورڈ استعمال ہوا ہے. قل کہتے ہیں آرڈر کا صیغہ ہے، کہہ دیجئے. کس سے کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہہ دیجئے. قل آپ تمام آیتوں میں دیکھیے، اس کے بعد کی تمام آیتوں میں 8 آیت میں قل ہی سے ہی شروع ہوا ہے، قل سے ہی اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں قل کہہ دیجئے. تمام چیزیں آرڈر سے، کس سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ صراط المستقیم کا راستہ ہے تو پھر آگے انہی کا ذکر آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان سے کہہ دو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اے نبی فرما دیجئے، ان سے کہہ دیجئے کہ کون ہے، کہو ان سے جس نے تم کو پیدا کیا. پیدا کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرنے والا ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے ہیں. اور دیکھیے یہاں پر پیدا کرنے کا ورڈ کیا ہے معلوم ہے؟ خلق آتا، خلقہ پیدا کرنا. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ ہم اردو میں ترجمہ کر رہے ہیں پیدا کیا، لیکن عربک ورڈ اگر ہم دیکھتے ہیں انشأکم، یہ ورڈ ہے نا، انشأکم کے معنی ہے میچور، پرورش کرنے والا. پیدا تو اللہ تعالیٰ نے کیا، لیکن اس کے ساتھ ہمیں میچورٹی عطا کی، صلاحیتیں عطا کی، اور دن بدن ہم کو میچور کر رہا ہے، ہمیں سمجھا رہا ہے اور ہماری پرورش کر رہا ہے. بول رہے کہ تمہار کو پیدا کر کے نہیں چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ، ساتھ میں تم کو تمہاری ہر دن پرورش کر رہے ہیں. یہ بات اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے ہیں. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور کیا کیا اللہ تعالیٰ؟ تم کو سننے دیکھنے کی طاقت عطا کی.
سننے کے تم کو اس لائق بنا پیدا کر کے نہیں چھوڑ دیے، بلکہ تم کو سننے کی طاقت عطا کی، ابصار دیکھنے کی طاقت عطا کی، اور تم کو سوچنے کے لیے دل عطا کیا۔ دیکھیے یہ تین چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی دی، سم یعنی سننے کا کان دیے، اور ابصار یعنی دیکھنے کے لیے آنکھیں بھی دی، افئدہ دل بھی دیا، جانوروں کو بھی دیا۔ لیکن یہ تین چیزوں کا استعمال وہ لوگ نہیں کرتے کیونکہ وہ جانور ہیں، ان کو وہ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے نہیں دی جو انسان کو دی۔ انسان کو آنکھ دیا، کان دیا، دل دیا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کرے اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں۔ جب تم آنکھوں سے دیکھتے ہو اللہ کی نشانیوں کو، کانوں سے سنتے ہو پچھلی قوموں کے واقعوں کو، قرآن کو سنتے ہو، تو پھر تم کیا غور نہیں کرتے، دل سے سوچتے نہیں؟ سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ صلاحیتیں کس کو دی؟ اشرف المخلوقات انسان کو اللہ تعالیٰ نے دی، تو ہمیں سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، اور اللہ کے کیا ہونا چاہیے؟ قریب ہونا چاہیے۔ اللہ آگے فرماتے ہیں قلیلا ما تشکرون۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہماری پرورش کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم کو سننے کے لیے کان دیے، دیکھنے کے لیے آنکھ دیے، سوچنے کے لیے دل دیا۔ تو اب ہمارا کام تھا کہ ہم اللہ کی طرف پلٹیں، اللہ کی طرف پلٹ کر کیا کریں؟ اس کا شکر ادا کریں۔ لیکن اللہ بول رہے قلیلا ما تشکرون، بلکہ تم میں سے کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ یہ آیت ہمارے لیے بھی ہے اور اس ٹائم کے مکے والوں کے لیے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بولنے لگا رہے کہ تم کو سننے، دیکھنے اور سمجھنے کا دل دیا، تم کو بتایا، غور و فکر کرتے، قرآن تمہارے سامنے ہے، نبی تمہارے سامنے ہے، بلکہ تم کیا کرتے؟ پلٹ جاتے، تمہارے جو ہر درمیوں میں تم بسے ہوئے ہو اس سے پلٹ کر کیا کرتے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آتے۔ یہاں پر برے قلیلا ما تشکرون، تم میں سے بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ تم میں سے شکر ادا کرنے کا مراد یہاں پر یہ نہیں ہے کہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ سے شکر ادا کرنا، ہاں الحمدللہ ویسا کرنا ہے، لیکن اصل معنی اس آیت میں جو دیا گیا ہے، مفسرین کہتے ہیں اصل شکر ادائیگی یعنی اللہ کی طرف پلٹنے میں ہے۔ اگر آپ گمراہی میں ہیں، اگر آپ کوئی ایسی چیزوں میں ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی چیزیں ہیں، تو ہم کیا کرنا ہے؟ وہاں سے پلٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کان، آنکھ اور دل دیا ہے، تو اس کا ہم کیا استعمال کر رہے ہیں؟ کیا استعمال کر رہے ہیں؟ کیا گانے سن رہے ہیں یا پھر قرآن سن رہے ہیں؟ آنکھ دیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ کر ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، یا پھر ہم بے حیائی، فحش کی چیزوں کو دیکھ کر اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے دل دیا ہے، تو تمام چیزوں کو دیکھ کر ہم غور و فکر کر کر اللہ کی طرف سے پلٹ رہے۔ صحیح معنوں میں شکر کیا ہے؟ پلٹنا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف کیا ہونا ہے؟ یہ تمام نعمتوں کے بعد اللہ کی طرف پلٹنا ہے۔ ان چند باتوں کے ساتھ میں آج اپنا درس یہی اختتام کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے، حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں پلٹنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔